السلام علیکم ناظرین، پروگرام کلوزنگ آر میں خوش آمدید. میں ہوں عرفان حیدر. 28ویں ترمیم کی باتیں گردش کرنا لگی ہیں. اب بیرسٹر گوہر کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ 28ویں ترمیم پر حکومت سے موقف واضح کرنے کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے. ساتھ ساتھ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا معاملہ بھی ابھی تک زیر گردش ہے. اپوزیشن لیڈر محمود خان اٹکزئی نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت بتائے بانی پی ٹی آئی سے کب ملاقات کروائیں گے. حکومتی وزیر رانا ثناءاللہ کا دعویٰ ہے کہ مشترہ بی بی بانی پی ٹی آئی دونوں کو بہترین علاج کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. بانی پی ٹی آئی کے کیسز کی بات کریں تو 190 ملین پاؤنڈ میں سزا معطلی کی سماعت 20 مئی کو ہوگی. پچھلی سماعت پر وکیل سلمان صفدر خود پیش نہیں ہوئے، جس پر عدالت نے تفصیلی فیصلے میں کہا ہے کہ امید ہے اگلی سماعت پر وکیل غیر حاضر نہیں ہوں گے اور نہ ہی غیر ضروری التوا مانگیں گے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ اس حکومت کا ہر دن ملک پر بھاری ہے، یہ جتنی جلدی گھر چلی جائے ملک کے لیے بہتر ہوگا. اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا دورہ بلوچستان کیوں اہمیت کا حامل ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں، ان تمام موضوعات پر کوشش کریں گے ہم آج تفصیلی بات کر سکیں. ہمارے ساتھ راشد ہاشمی مسلم لیگ نون کی نمائندگی کر رہے ہیں، موجود ہیں ہمارے ساتھ. سر بہت شکریہ وقت کے لیے. سینئر صحافی ندیم رضا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. آپ دونوں حضرات کا شکریہ. راشد ہاشمی صاحب، سب سے پہلے آپ سے سوال کرتے ہیں کیونکہ حکومت کی جانب سے ہم چاہتے ہیں کہ اس کی تصدیق اور تردید جو ہے واضح حکومتی جماعت کی طرف سے آ جائے. 28ویں ترمیم آ رہی ہے اور اگر آ رہی ہے تو کیا واقعی اس میں این ایف سی ایوارڈ پہ کٹ لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں؟ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کل جس کا ذکر بھی ہوا، بلاول بھٹو نے شازیہ مری صاحبہ کو ڈانٹ بھی دیا جس پہ کافی سوشل میڈیا پہ وبال بنا رہا، ہم نے دیکھا. تو کیا اس میں واقعی جو ہے یہ اس کو منتقل صوبوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو رقم ہے وہ کرنے کا ارادہ ہے؟ حکومت رکھتی ہے یہ سارا کچھ ارادے؟ جی عرفان صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے وقت میں اپنے پروگرام میں وقت دیا. سوری جی میں ایک بات، آپ نے چونکہ اپنے انٹرو میں ابھی میرے سے سوال پوچھتے ہوئے بات کی کہ بلاول بھٹو اور شازیہ مری صاحبہ کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے، تو دیکھیں میں اوبویسلی میں پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتا، ہاں میں تو مسلم لیگ نون کا نمائندہ ہوں. ہاں لیکن میرے خیال میں بلاول صاحب کا جو تھا وہ جو طرز عمل تھا وہ بالکل درست تھا. مطلب اس کے اوپر تو تھوڑی بہت اگر آپ کو اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ لیکن ایک انہوں نے تھینک یو بولا ایک دفعہ، دوسری دفعہ تھینک یو بولا ہے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پہلی دفعہ تھینک یو کے بعد انہیں شازیہ مری صاحبہ میرے لیے قابل احترام ہے. تو انہیں پہلے ہی دیکھیں ایک بات ہوتی ہے کہ جب پریس کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو جو ہے نا وہ لیڈر لیڈ کر رہا ہوتا ہے. ساتھ ہم بھی اکثر کئی پریس کانفرنسز میں اپنے سینئرز کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم لوگ اس طرح لک میں نہیں دیتے. وہ سوال تھا اپوزیشن اپوزیشن کے مطلب جماعت کے حوالے سے ان کے، اور انہوں نے رانا ثناءاللہ صاحب کا یا کسی اور کا نام اس طرح لیا جا رہا تھا. کھیل داس کوہستانی صاحب نے یہ کہا تھا، کھیل داس صاحب جی نے، وزیر جی مملکت جی نے. کھیل صاحب کا مطلب اس طرح کے کوئی نام آ رہے تھے. تو میرے خیال میں ایک بلاول بھٹو صاحب نے بڑی اچھے طریقے سے اس سوال کو، جس طرح کرکٹ میں وہ ٹرم ہم یوز کرتے ہیں کہ ویل لیفٹ کرنے کے جی لیے، جی انہوں نے جی کہا جی تھا کہ مجھے نہیں بالکل پتا اس چیز کا. جی تو ٹھیک ہے، آپ وہ ایک اسٹانس لے رہے ہیں ایز اے لیڈر، ان کو لینے دینا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ آپ شروع ہو جائیں کہ کھیل داس صاحب نے فلانے موقع پہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ یہ بیان دیا تھا. تو اس طرح دیکھیں لیڈر کو اب لیڈ کرنے دینا پریس کانفرنس. اور انہوں نے دیکھیں جب انہوں نے ایک دفعہ لقمہ دیا شازیہ مری صاحبہ نے تو انہوں نے تھینک یو بولا ہے. اس کے بعد وہ مزید اس کی وضاحت اور اصلاحات میں جب آئی ہیں تو انہوں نے پھر تھوڑا سا سختی سے تھینک یو بولا ہے. تو میرے خیال میں یہ تو ایک قابل فہم بات ہے. اور آئی ہوپ کہ مطلب کہ اس میں کوئی بھی ایک جماعت ہے اس کا ایک اگر لیڈر پریس، دیکھیں یہ کوئی بیہائنڈ دا کلوز ڈور جو پولیٹیکل جو نا وہ پارٹی میٹنگ نہیں ہو رہی تھی جس میں ہاں سارے لوگ یا ٹھیک سارے ہے. اراکین اپنی اپنی آراء دے رہے ہوتے ہیں. اس میں کسی کا ڈسینڈنگ نوٹ بھی ہوتا ہے، کسی کا کوئی متفق ہوتا ہے، کوئی غیر متفق ہوتا ہے. یہ ایک اوپن پریس کانفرنس ہوئی تھی اور اوپن پریس کانفرنس میں میرا خیال ہے کسی بھی جماعت کا لیڈر ہوگا اسے ہی کو لیڈ کرنا چاہیے، خواہ وہ میری جماعت کا ہے، خواہ وہ پی ٹی آئی کا ہے، پیپلز پارٹی کا ہے. تو اس کوائٹ انڈرسٹینڈیبل. دوسرا یہ کہ آپ کا جو سوال تھا جو 27ویں ترمیم کے حوالے سے، 28ویں دیکھیں ترامیم پاکستان میں آتی جاتی رہتی ہیں. میں آپ کے اس پروگرام میں کوئی آپ کو بریکنگ نیوز نہیں دینے لگا کہ 28ویں اچھا ترمیم آ رہی ہے اور اس میں یہ قدغنز لگنے لگی ہیں، یہ کٹس لگنے لگے ہیں. تو یہ اگر پاکستان میں پہلے 27 ترامیم آئی تھی تو 26 آئی تھی تو 27ویں کا آنے کا جو نا جواز ہوا تھا. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ترمیم آتی ہیں
اور اس میں اور جو ہماری جو حکومتی جو ہے جماعت ہے اور اس کے جو اتحادی جماعتیں ہیں سب کے کنسنسس کے ساتھ ہی جو معاملات ہوں گے تو نہیں، وہ جب اس ہوں کے گے ٹیبل ہاشمی صاحب اس کی وجہ ہے نا کہ پیپلز پارٹی اپنی جب سے پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور سے دیکھ لیں ہم وجود میں آئی ہے تو دو چیزوں پر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا کارنامہ جو ہے ایک تو آئین بنانا اس ملک کے لیے 73 کا آئین جسے ہم کہتے ہیں اور دوسرا 18ویں ترمیم اگر اس میں این ایف سی کو رول بیک کیا جاتا ہے کیونکہ 57.5% وفاق سے صوبے لے جاتے ہیں این ایف سی کی مد میں پھر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ بھی اب اربوں نہیں خربوں تک معاملات پہنچ چکے ہیں وہ اگر صوبوں کو منتقل نہیں کیے جاتے تو وفاق کس طرح سروائیو کرے گا اور اگر یہ سارا اس کو آپ کیا کہیں اسے دوبارہ تبدیلی لائی جا رہی ہے اس میں واقعی تو کیا پیپلز پارٹی کو آپ منانے میں کامیاب ہو جائیں گے یا پھر ہم دیکھیں کہ وہ اسد قیصر صاحب نے 2025 اکتوبر میں کہا تھا کہ پیپلز پارٹی اگر حکومت سے نالاں ہے تو عدم اعتماد کرے ہم غیر مشروط حمایت کریں گے؟ دیکھیں جی اتنے سارے ifs اینڈ بٹس کے اوپر تو کوئی بھی اوپینین قائم کرنا جو نا وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ایک بات اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی چیزیں ہیں ان کو انہیں گڈ فیتھ لایا گیا ان کو امپلیمنٹ کیا گیا اور اگر اس میں کوئی میں ایک اپنی ذاتی ایک اپنی آپ کو سوچ بتا رہا ہوں میں کوئی آپ کو کوئی ہنٹ یا آپ کو کوئی اگین کوئی بریکنگ نیوز نہیں دے رہا لیکن ایک کہ وہ اس میں یہ کہ اگر کچھ چیزیں کسی اچھی نیت کے ساتھ شروع کی گئی تھی اور اس میں کوئی بہتری کی اگر کسی جگہ پہ گنجائش نظر آتی ہے تو اس میں ایسی کون سے کوئی آسمانی صحیفے تو نہیں ہے دیکھیں 73 کا آئین بلا شبہ جو پیپلز پارٹی اس کا جائز طور پہ کریڈٹ لیتی ہے اس میں بھی کئی ترامیم آئی ہیں نا کہ جب وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں اور حالات بدلے ہیں تو اس میں اگر میں ہاشمی صاحب شاید اپنا سوال سمجھا نہیں پا رہا میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کہہ رہے ہیں بالکل حق ہے دو تہائی اکثریت موجود ہو آئینی ترمیم کوئی بھی حکومت ہو اس کا حق ہے وہ 28ویں نہیں 30ویں 24ویں یا 35ویں کر لیں مسئلہ اس وقت یہ ہے کیا آپ کا اہم اتحادی پیپلز پارٹی جسے مشکل وقت میں ساتھ دیا اگر وہ اس پہ آپ کا ساتھ نہیں دیتے تو پھر سچویشن کیا ہوگی یہ سوال جی دیکھیں وہ اگر والا پھر وہ اگر مگر والی بات ہوگی نا اگر تو چیزیں اوبیسلی جب سیاسی جماعتوں کا آپ کو پتہ ہمارے کافی سارے پیپلز پارٹی کے ساتھ چیزوں میں اتفاق رائے رہا ہے کئی کے اوپر ڈیڈ لاک بھی رہا تو اس کو جب آپس میں ہماری قیادت ملی ہے بیٹھے ہیں تو آپس میں انہوں نے چیزوں کو سلجھایا ہے اور آپ نے بھی اسد قیصر صاحب کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ کی بات کی تھی دیکھیں میں وہ مطلب یہ کہ اب یہ لوگ تو کہتے تھے کہ ہم نے تو کسی سے بات ہی نہیں کرنی ہم نے تو بات ہی جو نا وہ جو نا اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے یہ پی ٹی آئی والوں کی بات کر رہا ہوں تو اب دیکھیں اب ان کو تھوڑی بہت سمجھ آ رہی ہے کہ جو بھی سیاسی مطلب چیزیں ہوتی ہیں اس میں سیاسی جو ہم لوگ تو شروع دن سے ہی پی ٹی آئی والوں کو کہتے رہے ہیں کہ آپ کے جو بھی کوئی ایسے اعتراضات ہیں کوئی آپ کے گریوینسز وغیرہ ہیں وہ آپ آئیں راؤنڈ دا ٹیبل بیٹھیں ہمارے ساتھ آپ ڈائیلاگ کریں ہم آپ کی بات کو سمجھیں گے آپ کو کنونس کریں گے نہیں تو آپ سے خود کنونس ہو جائیں گے دیکھیں اس میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا جیسا کہ میں نے ابھی بات کی ہے اور جہاں تک آپ نے ابھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بات کی ہے اگر اس میں مجھے نہیں پتا کہ اس کے اوپر کیا ہے لیکن میں اس کے اوپر ایک اپنی ذاتی ایک اپنی ویری پرسنل آبزرویشن دوں گا کہ کسی بھی جگہ پہ ایک فیکٹری لگانا جو نا وہ 1000 جو نا وہ لنگر کھانے لگانے سے بہتر ہے کہ آپ لوگوں کو امپلائیبلٹی دیں ان کو قابل روزگار کریں ان کے لیے ایسی اسکیمیں لے کے آئیں گے جس سے وہ پڑھ کے جس سے ہنر سیکھ کے وہ لوگ جو نا وہ اپنے لیے اپنے کنبے کے لیے اپنے اہل و عیال کے لیے روزگار کما سکیں بنسبت اس کے کہ آپ ان کا اکاؤنٹس میں جتنا 2 4 4 6 ہزار ہاں وہ چائنیز میں ایک کہاوت ہے نا کہ آپ کسی کو روز مچھلی دینے سے بہتر ہے اسے مچھلی پکڑنا سکھا دیں تو میں نصرت واحد صاحبہ تحریک انصاف کے رہنما میں جوائن کر چکے ہیں نصرت صاحبہ بہت شکریہ وقت کے لیے لیکن اس سے پہلے میں سوال کروں گا ندیم رضا صاحب سے سینئر جرنلسٹ ہیں اور ندیم صاحب آپ نے کئی حکومتیں بنتی اور گرتے ہم نے دیکھا ہے آپ کا تجربہ ہم سے کئی گنا زیادہ ہے میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں یہ وہ نقطہ آغاز ہو سکتا ہے اس حکومت کی پرابلمز میں اضافہ ہونے کے 28ویں ترمیم کرنا بھی چاہتے ہیں اور پیپلز پارٹی کو منانا بھی مشکل ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس پہ؟ نہیں بہت شکریہ آپ کا نہیں جس سے پہلے بھی جو ترمیم ہوئی ہیں اس وقت بھی اسی طرح کی کم و بیش قیاس آرائیاں کی جاتی رہی ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا پیپلز پارٹی نہیں مانے گی اور پہلے بھی ٹاس جیسے 27ویں کا ٹاس جو تھا مسلم لیگ کو دیا گیا تھا وہ کامیاب نہیں ہوئے تھے پھر آصف علی زرداری صاحب ایکٹیو ہوئے پھر یہاں سے بلال بھٹو اور میئر کو بھی وہاں پہ اسلام آباد میں بیٹھنا پڑا تھا پھر سندھ حکومت کے 2 وزراء بھی وہاں پہ بیٹھے رہے تھے مستقل بنیادوں پر کبھی
بلوچستان کے دورے ہو رہے تھے، جیسے ابھی بھی بلوچستان کا دورہ ہو رہا ہے جو آپ نے ذکر کیا ہے، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو 27ویں کی طرح 28ویں بھی پاس ہو جائے گی، بالکل ہو جائے گی جیسے ماضی میں ہوا تھا. اور لینے دینے کا معاملہ یہاں پہ نہیں ہے. جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کے اوپر میرے خیال میں میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری کے درمیان بات طے ہوئی تھی حکومت سے پہلے ہی کہ اس کے اوپر کسی قسم کا قدغن نہیں لگایا جائے گا. ہاں یہ ضرور ہو رہا ہے ہر سال، اس میں اضافہ ہی کیا جا رہا ہے. اور یہ جو باتیں جو ساری یہ ہیں قیاس آرائیاں ہیں، ایک مفروضات پر مبنی باتیں ہیں، اور جو اسٹیٹمنٹ جو آ رہے ہیں وہ نچلی قیادت ہے وہ دے رہی ہوتی ہے بیانات. اور اوپر کی سطح پہ اگر آپ دیکھ لیں، آپ وہ شہباز شریف ہوں یا یہاں سے آصف الزرداری ہوں یا بلاول بھٹو ہوں، ان کی جانب سے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی جاتی ہے. یہ تو صرف ایک یہ ہے کہ میڈیا کو سٹوریز دی جاتی ہیں کہ کچھ ایسی بات چیت ہونی چاہیے اور اس کے بعد پھر طے کیے جاتے ہیں کہ معاملات کیا ہونے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اصل بات یہ ہے کہ سیاست جو ہے بہت زیادہ متعارف ہو چکی ہے. جو پچھلے ہم نے دیکھا تھا کوئی سناٹا تھا، لیکن اب پچھلے ایک ہفتے سے بہت زیادہ تیزی آ چکی. وہ تحریک انصاف ہو، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو یا مولانا فضل الرحمان ہو. کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے دیکھیں آج پیر صاحب پگارا سے بھی ملاقات کی ہے. وہ یہ اب اس وقت جیسے انٹرنیشنل ہم دیکھ رہے ہیں سرحدوں کے پار نئی صف بندیاں ایران جنگ کے بعد سے یہ جاری ہیں، اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں پاکستان میں بھی سیاسی نئی صف بندیوں کا آغاز ہو چکا ہے. وہ اس کو آپ 28ویں ترمیم کے تناظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ بہت اس کے بعد کی کہانی ہے جو آگے ہونا ہے، اس کی سب بندیاں ہو رہی ہیں. آپ یہ بھی دیکھیں پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف یہاں پہ بھی بڑے نرم گوشہ ہے ایک دوسرے کے لیے، اس طرح کی باتیں وہ نہیں ہو رہی ہیں. اور محمود خان اچکزئی ہیں وہ بھی ایکٹیویٹ ہو چکے مکمل طور پہ، وہ بھی ملاقات کریں وزیر اعظم سے. اور اسی طرح پی ٹی آئی کے لیے بھی کچھ بات چیت چل رہی ہے کہ مراعات دی جائیں ان کو. اور اسی طرح سے پی ٹی آئی کے اندر جو مختلف دھڑے ہیں وہ بھی آپ دیکھیں گے ان کے اندر بھی بہت زیادہ تیزی آ جائے گی. بالخصوص اگر ابھی آپ دیکھیں شیر افضل مروت صاحب 2-3 روز سے دوبارہ سے ایکٹیو ہو چکے ہیں. جی تو یہ وہ ساری ہیں کہانیاں ہیں جو آگے کا ایکٹیو ہو چکے ہیں سر. تو آپ دیکھ لیں ایک ایک نام لیتے جائیں اور خود اندازے لگا لیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں. ہمیں ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا، جیسے ابھی یہ بھی بات کر رہے تھے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہم ماہانہ بنیادوں پر جو امداد دیتے ہیں، یہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہے نہ ہی وہ لنگر خانوں پہ چلتا ہے نہ ہی وہ امداد کے اوپر چلتا ہے. وہاں پہ اسی ملک نے ترقی کی ہے جس نے صنعتیں لگائی، کاٹیج انڈسٹریز قائم کی ہے. جیسے پہلے ایک زمانہ تھا کراچی کے اندر اورنگی ٹاؤن ہے جو ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی، وہاں پہ گھر گھر کے اندر انڈسٹری تھی. پھر نوری آباد یہاں پہ سیٹ کیا گیا تھا تو ملک ترقی کر رہا تھا. لیکن کیا وجوہات تھیں، کس بنیاد پہ سب چیزوں کو تباہ کیا گیا؟ یہاں سے انڈسٹری فیصل آباد گئی، فیصل آباد سے ملائیشیا گئی، پھر لوگ باہر گئے، دبئی اپنا سرمایہ لے کے گئے، لیکن سارا تباہ برباد ہو گیا. لیکن بات یہ ہے کہ سنسیریٹی کی بات ہے، اگر حکمران چاہیں یہ جو امداد تقسیم کرتے ہیں، جو جگہ جگہ پہ لنگر خانے، جو ٹیکس بچانے کے لیے لنگر خانے کھولے جاتے ہیں، اس کو اگر چھوڑے، میں سمجھتا ہوں جو بھی فیکٹریوں کے اندر جو ملازمین کام کر رہے ہیں، اگر مالکان ان کو وقت پہ تنخواہ دے اور مہنگائی کے حساب سے اگر بالفرض کسی بھی فیکٹری 500 ملازم میں اگر کم سے کم 5 ملازمین کے گھروں کا چولہا جلتا رہنے دے مالکان، تو وہ 500 لوگ اس پہ دسترخوان پہ نہیں جائیں گے یا نظیر سپورٹ انکم پروگرام سے باہر نکل جائیں گے، وہ نہیں لیں گے. لیکن ہم تو صرف اپنی نمود و نمائش کے لیے کہ ہم نے اتنا پیسہ بانٹ دیا، اتنا لنگر کھلا دیا، اسی پہ رہتے ہیں. کبھی چائنا کی مثال آپ دیکھ لیں، چائنا میں کس طرح سے انہوں نے 80 کروڑ لوگوں کو لاسٹ ایئر جو ہے اپنے خط غربت سے اوپر لے کر آئے. اور پاکستان کا المیہ یہ کہ ریکارڈ حد تک یہاں پہ مہنگائی اور جو خط غربت ہے اس سے نیچے کی طرف بڑی تعداد میں لوگ مسلسل جا رہے ہیں. کروڑوں بچے اسکول میں نہیں جا رہے ہیں. جو بجلی کی قیمت 179% تک پچھلے 4 سالوں میں آپ نے بڑھائی ہے، اس کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کتنی صنعتیں بند ہو چکی ہیں، لوگ تباہ برباد ہو گئے، بے روزگاری ہو گئی، کٹوتیاں ہو رہی ہیں اداروں کے اندر. تو ہمیں اس جانب آنا چاہیے. یہ جو سیاسی سرگرمیاں ابھی شروع ہوئی ہیں صرف اور صرف وہ اپنے حصول اقتدار کے لیے، اور جو اقتدار میں بیٹھا ہے اس کو مزید مستحکم کرنے کے لیے یہ ساری چہم و گئی ہو رہی ہیں. جو اقتدار سے باہر ہیں وہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں.
इससे सब बंदी हो रही। लेकिन हाँ, जिनके वोटों से आप इख्तिदार में आते हैं उनको भूल जाते हैं, उनका यही हाल है, बेरोजगारी है और वो स्कूलों से बच्चे बाहर हैं, दस्तरखानों पे हैं। आप देखें कितने, ठीक है। आप जिस भी जगह पे जाएंगे दस्तरखान पे आप देखेंगे ज्यादातर वो सिक्योरिटी गार्ड वहां पे बैठे हुए होते हैं। तो उनको कौन देखने वाला है? जो इदारे हैं उनका ये काम नहीं है कि वो देखें कि क्या करें। जो सिक्योरिटी गार्ड जो कहीं सिक्योरिटी दे रहा है उसके पेट की फिक्र है तो किसकी किफायत क्या करेगा? तो हमें मेरे ख्याल में जो इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए, इंडस्ट्री लगाएंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा, कर्जा उतरेगा। अदरवाइज इसी तरह दबते रहेंगे। जो अशराफिया जो है वो दर्जनों गाड़ियों की, मर्सिडीज और लेटेस्ट सीरीज की गाड़ियों में फिरते रहेंगे और हम जो है वो गाड़ियों के नीचे दब दब के वो अवाम मरते चले रहेंगे। ये मैं नुसरत वाहिद साहिबा से जान लेता हूँ, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। मोहतरमा बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से भी मैंने अपने इंट्रो में बात की। ये केस हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। लास्ट जो इसकी समाअत हुई है उसमें हमने देखा सलमान सफदर साहब खुद पेश नहीं हुए। अदालत ने आखिरी मोहलत दी है कि अगर वाकई आप संजीदा हैं तो अब 20 मई को आपने आना है और कोई इल्तवा नहीं मांगना आपने गैर जरूरी, और ना ही गैर हाजिर होना है आपने। तहरीक इंसाफ का हम देखते हैं मौक़िफ़ हमेशा रहा है कि उनके केसेस नहीं लगते, डेट्स नहीं दी जाती। केस लगा 190 मिलियन पाउंड जिसमें सबसे बड़ी सजा हुई है बानी पीटीआई को, उसमें उनके अपने वकील ही पेश नहीं हुए। क्या कहेंगे इस पर नुसरत वाहिद साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। जी कोई इस तरह का हो सकती है बात कि जिसकी वजह से वो ना आए हो, यानी कोई मजबूरी हो सकती है, वरना इस तरह नहीं हो सकता कि वकील और इंतहाई मोतबर वकील है वो, जी और इस तरह नहीं हो सकता कि वो खान साहब का केस लगा हुआ और वो ना पहुंचे वहां पे। पहले तो कई दफा ये इल्जाम लगता था कि तैयारी नहीं है, फला नहीं है, निमका नहीं है। वो इस तरह के वकील भी नहीं है जिनके बारे में ये बात की जाए कि उनकी तैयारी नहीं थी। उनको डेफिनेटली कोई मजबूरी होगी। नहीं, उन्होंने जो पीटीआई ने ऑफिशियल अपना ट्विटर पे मैसेज दिया था उसके बाद उन्होंने कहा कि इसलिए चूंकि सलमान सफदर पेश नहीं हुए कि बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, मुलाकात के बाद ही वो इस केस को आगे लेके चलना चाहते हैं। अब जब सजा मुअत्तली की दरख्वास्त है उसमें तो कोई मशवरे की जरूरत नहीं होती। नहीं, लेकिन ये एक मेन बात है जिसके बारे में आप देख लीजिए कि हमारे वजीर आला 13-13 घंटे सर्दियों की मुकम्मल रातें बैठ के उन्होंने गुजारी हैं कि उनको मुलाकात करने दी जाए। 14-15 दफा वो आ चुके हैं डियाला के बाहर कि 2 मिनट की मुलाकात कर लेने दो अपने लीडर से मुलाकात। ना वकीलों की हो रही है, ना बहनों की हो रही है, ना ही किसी और रिश्तेदार की हो रही है, ना डॉक्टर्स की हो रही है, जो इतनी सीवियर किस्म की परेशानी में मुब्तला है। खान साहब के पता ही नहीं है कि वो एक आंख पूरी ज़ाया हो गई है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है या नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो इस मुसीबत में मुब्तला है। अब इसमें उनका मौका बिल्कुल ठीक है, जब तक उनको खान साहब से मिलने नहीं दिया जाएगा, उनसे कोई आइडिया नहीं ले लिया जाएगा कि वो क्या चाहते हैं, किस तरह। बाकी 190 मिलियन का आपको पता ही है, एक ढेले का फायदा ना खान साहब ने उठाया ना उनकी बेगम ने उठाया। सिर्फ ये कि उन्होंने बनाई है वहाँ पे एक ऐसा इदारा जिसमें बच्चे न सिर्फ दीन की बल्कि दुनिया की तालीम भी हासिल कर सकें। जुर्म उनका सिर्फ इतना सा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। उन्होंने एक बेइंतहा खूबसूरत इदारा दिया है पाकिस्तान को, लेकिन वहाँ पे तो खैर हिसाब ही यही है खान साहब के बारे में कि आटा गूंथते हुए हिलती क्यों हो। कोई गुनाह नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद आपका जाहिर है पार्टी मौक़िफ़ है ये 190 मिलियन पाउंड। हम चूंकि मैं थोड़ी बहुत कोर्ट रिपोर्टिंग कर चुका हूं तो जानता हूं चीज़ों को। बज़ाहिर केस बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है और हमने देखा इन केसेस में 190 मिलियन पाउंड की अगर हम बात करें तो उसमें तहरीक इंसाफ के वकला के दलाल काफ़ी कमज़ोर नज़र आते थे। मेरी ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है मैं गलत हूँ इस मामले में। ये हाशमी साहब आपसे जानते हैं ना कि मुलाकात क्यों नहीं होने देती, कोई वजह हमें ऐसी स्ट्रॉन्ग अभी तक सामने नहीं आती हुकूमत की जानिब से। गो क्या राना सनाउल्लाह साहब ने, तलाल चौधरी साहब ने कहा है उनकी आंख के हवाले से या बुशरा बीबी के हवाले से उनकी तबीयत बिल्कुल सही है, इस पर प्रोपागेंडा ना किया जाए, लेकिन कोई रिश्तेदारों में से एक फर्द की मुलाकात करवा दी जाए तो ये प्रोपागेंडा आप नहीं समझते ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा? इरफान साहब, पहले तो मैं आपको जो 190 मिलियन केस वाले केस की बात करूं तो इसमें देखें कि जो पीटीआई का हमेशा से मौक़िफ़ ये रहा है कि ये प्रोपेगेंडा करने में मैं आई मस्ट एडमिट के बहुत आगे हैं, बहुत अच्छे हैं। और झूठ ये ऐसे जो वो महारत के साथ बोलते हैं कि अगला बंदा सोच में पड़ जाता है कि यार वाकई ये ना पता नहीं कैसी बात कर रहे हैं। तो इसमें जो इनके वकला के जो दलाइल थे
وہ آپ کو پتا ہے کہ بالآخر جو ہے وہ ججمنٹ جو نا وہ ایک دینی پڑی کہ انہوں نے کہا جی آپ اس کو کیوں تاخیر کا اندازہ کر رہے ہیں، اور ایک طرف سے کہتے ہیں ہمارے کیس لگتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی کے عمران خان نے اس سے کیا حاصل کیا کیا نہیں حاصل کیا، وہ ہیرے کی انگوٹھیوں والی کالز سب نے دیکھی ہوئی ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کے جو آپ چونکہ کورٹ کی رپورٹنگ کرتے رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ جو دلائل ان کے وکلا کی طرف سے دیے گئے ہیں، اب اس میں دیکھیں بند لفافوں میں ان کے اپنے کم از کم 4 وزراء نے کہا تھا کہ کس چیز کے اوپر شہزاد اکبر اور عمران خان مل کے جو نا وہ سگنیچر کروا رہے ہیں، جو اپروول لے رہے ہیں، اور وہ یہی تھا کہ وہ جو ملک ریاض کے جو سپریم کورٹ کی طرف سے جو ان کو کورٹ کی طرف سے جو فائن ہوا تھا، اس کے اگینسٹ جو نا یہ جو پیسے جو نا وہ ایڈجسٹ کروائے جا رہے تھے۔ اب ایک بندے کے باہر سے کوئی ایل گوٹن منی پکڑی جائے، این سی اے والے ایور بگیسٹ ریکوری آف دا ہسٹری ایٹ دیٹ ٹائم، وہ وہاں پہ پیسے واپس بھیج رہے ہوں، اور آپ بجائے اس کے کہ اس روپے پیسے کو حکومت اسٹیٹ بینک میں جمع کرواتی، وہ ان کے جو سپریم کورٹ کی طرف سے جو جرمانے والا اکاؤنٹ ہے اس میں پار کروا دے گا، لو جی اس اکاؤنٹ جو ریکوری ہوئی ہے اس کو پاکستان کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ نہیں کرنا، ہم نے اس کو نا جو آپ کے نا اکاؤنٹ میں ایڈجسٹ کروا دیا، اور اس کے اگینسٹ آپ کو پتا جو وائٹ کلر کرائم ہوئے یہاں پہ جو نا وہ القادر نام کی یونیورسٹی وہاں پہ کیا وہاں پہ 40 بچے نہیں پڑھتے، اور وہ لیگی اس کے اگینسٹ جو نا وہ 400 کیس کے حوالے سے نا میں نے آپ کی بات میں ڈسٹرب نہیں کیا، میں دیکھیں یہ بدتمیزی ہوتی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میں بھی بدتمیزی مجھے کمپلیٹ کر لیں دے میرا جو نا گفتگو، آپ بعد میں اپنے موقع پہ بات کر لیجیے گا۔ 400 جو 58-59 کنال جو ہے وہ زمین لی گئی ہے، اس کے اگینسٹ 28 کروڑ روپے کی بھی رقم لی گئی ہے، اور ہیرے کی انگوٹھیاں اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے لیا عمران خان نے، وارداتیہ تو ہے نا یہ شروع سے، تو اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں لینے کے بعد اب جب جواب دینے کی بات آتی تو ان کے وکلا حاضر نہیں ہوتے۔ اچھا ابھی جو آپ نے ملاقات کی بات کی، بھئی ملاقات کا مراد یہ کہ جیل میں ایک بندہ چوری کے مجرم ہے اور اس کی بیوی، ان کو سزا ملی ہے، وہ مطلب سزا یافتہ مجرم ہے، وہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بہنیں ان کے جو وکلا جو ہیں وہ مل کے آتے ہیں اور ادھر سے آگے جناب باہر کھڑے ہوتے ہیں پریس کانفرنس کھڑکا دیتے ہیں، مطلب یہاں پہ آپ نے وہ کوئی جلسہ وہاں پہ رکھا ہوا ہے، وہاں پہ یہ کافی دیر سے یہی ہو رہا تھا، ان کو وارننگز دی گئی کہ آپ جب ملاقات کر کے اس میں آپ کو رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرنا چاہیے، اس کو سیاسی اکھاڑا نہ بنائیں۔ جیل کے باہر کھڑے ہو کے انہوں نے وہاں پہ آ کے کھڑے ہو کر وہاں پہ تھیٹر لگانے شروع کر دیے، تو ٹھیک ہے اگر یہ رولز کو وائلیٹ کرتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ یہی کچھ ہی ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو مطلب یہ کہا گیا کہ آپ اپنا آرام سے آ کے ان سے ملیں، جس طرح آپ کو رولز اینڈ ریگولیشن یہ کہ باہر آ کے آپ نے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ مل کے ہیں اور باہر آ کے آپ جو نا وہ سیاسی تقاریر جھاڑنے شروع کر دیں، وہاں پہ جلسے شروع کر دیں، ایک طرح سے تو ریلیاں نکالنے شروع کر، تو اس کی وجہ سے جو یہ معاملہ تھے۔ رہی بات ان کے علاج کے حوالے سے، ان کے ڈاکٹر بھی ملے ہیں ماضی میں، ٹھیک ہے، ان کی ساری طبیعت جو ہے وہ مطلب یہ کہ وہ جیل میں نہیں ہو رہی، وہ وہاں پہ الشفا میں ان کا آپریٹ ہوا ہے، وہاں پہ جو ڈاکٹرز نے اس کے اوپر جو کلیئرنس دی ہے تو پھر ان کو وہ واپس جیل میں بھیجا جاتا ہے، تو یہ چیزیں نارمل ہوتی ہیں۔ جو بھی جب کسی قیدی کو جب وہ دوران قید اگر کوئی اس طرح کی صحت کے مسائل ہوں جو کہ ہاسپٹل میں جو جیل کے ہاسپٹل میں ٹریٹ نہ ہو سکے، ان کو باہر لے جایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں ذرا جان لیتا ہوں نا ندیم رضا صاحب سے۔ ندیم رضا صاحب، نواز شریف کا طیارہ سازش کیس ہو، وہ بھی تھا معاملہ، پیناما کا کیس ہو، یا آصف علی زرداری صاحب کی 12 سال مسلسل سزا ہو، مختلف سیاستدان جیلوں میں جاتے رہے، مختلف الزامات کی زد میں آئے ہیں، کیا ماضی میں کبھی ایسا آپ نے دیکھا کہ کسی سابق وزیر اعظم جو ہے اس سے ملاقات کروانا جو ہے وہ حکومت نہ کروانا چاہتی ہو، صرف ان کی جو شریک حیات ہیں ان سے ملاقات کروائی جاتی ہے، وہ بھی جیل کے اندر موجود ہے نا، تو ظاہر ہے بات نہیں آتی۔ سوری آپ کی بات میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، ڈاکٹر جو عدنان خان تھے معذرت کے ساتھ، ان کو بھی جو نا وہ ہاسپٹل کے باہر کھڑے ہوتے تھے، ان کی ساروں نے فوٹیجز دیکھی ہیں، ان کی بھی ملاقاتیں نہیں کروائی جاتی تھیں، چلے انہوں نے کبھی بھی اسٹیٹمنٹ نہیں دی۔ چونکہ ہمارے استاد ہیں ندیم رضا صاحب، وہ بہتر اس میں بات کریں گے۔ جی بالکل، ہاں معذرت چاہتا ہوں جی، معذرت پلیز۔ نہیں بالکل، ماضی میں اس کی مثالیں موجود ہیں، جیسے بتا رہے تھے نواز شریف کے ساتھ بھی تھا، زرداری صاحب، ان سب کے ساتھ تھا، اور ایک آصف علی زرداری کا ایک جملہ ہے، وہ بھی آپ سب کو میرے خیال میں یاد آ جائے گا، انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اتنا ظلم کرو کہ کل خود بھی برداشت کر سکو۔ جی، تو وہ ایک چیزیں ہیں، بھارت پاکستان میں تو سیاست کا یہی رنگ اور ڈھنگ ہے اور یہی سٹائل ہے
کہ جو اقتدار میں ہوتا ہے جو پھر اس سے پہلے جو اقتدار میں ہوتا ہے وہ اپوزیشن میں جاتا ہے، تو اسی طرح کی کچھ چیزیں ہوا کرتی ہیں نظریہ ضرورت کے تحت. لیکن میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو چاہیے کہ اتنا ہیون کرائی کے بجائے اگر کسی کو ملاقات کرنے دے تو میرے خیال میں اتنا پھر شور نہیں مچے گا. ہاں وہ ایک بات الگ ہے کہ پہلے اس کے اوپر بھی بات چیت کافی ہوئی تھی کہ ملاقات کی اجازت دینے پہ تیاریاں بھی ہو گئی تھی، پہلے ہفتہ وار ملاقاتیں کرائی جاتی تھی، لیکن بات وہی تھی کہ پھر وہاں پہ 2 گھنٹے پہلے جیل کے باہر میڈیا ٹاک ہوتی تھی، پھر واپس آنے کے بعد میڈیا ٹاک ہوتی تھی. یہ وہ ساری جو چیزیں تھیں پولیٹیسائز وہ بہت زیادہ ہو گیا تھا. تو میں اسی لیے پابندیاں لگائی ہوئی ہوں. بیچ میں کئی ایسے راستے اختیار کیے گئے تھے جس سے یہ جو ہے اعتماد سازی میں اضافہ ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو کچھ تحریک انصاف کی جانب سے اگر دیکھیں ان کی صفوں میں اس قدر یعنی کہ بے چینی ہے، اضطراب ہے، اختلاف ہے کہ وہ کسی ایک نقطے پر نہیں آ سکتے ہیں. کبھی وزیر اعلیٰ جو کے پی ہیں وہ کچھ کہتے ہیں، پھر عمران خان کی بہن کچھ کہتی ہیں، اس کے بعد جو تحریک ساری ادھر سے ادھر چلی جاتی ہے. جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ پارٹی میں ایک دفعہ پھر سے بہت زیادہ اختلافات کو ہوا دی جانے لگی ہے، کیونکہ اس تحریک انصاف کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ باہر سے اس کو اتنا خطرہ نہیں ہے، نہ گورنمنٹ کی طرف سے خطرہ ہے نہ کسی کی. اس پارٹی کو اپنے ہی اندر اپنے ہی صفوں سے اپنے ہی گھر کے اندر سے خطرات لاحق ہیں. جب بھی یہ پارٹی مستحکم ہونے کی کوشش کرتی ہے، کھڑی ہوتی، تو اندر سے اختلافات کو ہوا دے دی جاتی ہے. آپ دیکھیں 10 رہنماؤں کو جمع کریں، 10 کے 10 کی باتیں الگ ہوں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس وقت یعنی کہ تحریک انصاف کی جو قیادت ہے تمام کی تر قیادت وکلا کے ہاتھوں میں ہے. اب ایک پوائنٹ ایک یہ ہے، اتنے بڑے بڑے جید وکلا کرام ہیں، ایڈوکیٹس ہیں، دیکھیں کوئی سپریم کورٹ کے ہیں، کوئی ہائی کورٹ کے ہیں، تو وہ اپنے قائد کو باہر کیوں نہیں لا پا رہے ہیں؟ یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے. دیکھیں پوری جو اعلیٰ قیادت تحریک انصاف کی سارے کے سارے وکلا ہیں، بڑے بڑے وکلا، بڑی بڑی فیسیں لیتے رہے، وہ کیوں باہر نہیں لے کے آ پا رہے ہیں؟ اگر اب تک ماضی میں جو ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، اتنے بوگس ان کے دلائل دیے جاتے تھے کہ دیکھیں جب آپ جاتے ہیں عدالت کے اندر تو وہاں تو ایویڈنس دیے جاتے ہیں، وہاں تقریر نہیں چلا کرتی ہے، وہاں پہ بدتمیزی نہیں چلا کرتی، وہاں پہ تو آپ نے شواہد پیش کرنے جس کی بنیاد پر جوڈیشری ان کی کیس کا فیصلہ سناتی ہے. تو وہاں بھی ہم دیکھا، جو لائیو ہم نے دیکھے تھے کیسز چل رہے تھے، اس میں بھی آپ نے دیکھا تھا صرف یعنی کہ تقریر کے اوپر بیس نہیں کیا جاتا. تو یہاں پہ میرے خیال میں تحریک انصاف کو بھی اپنے اندر گریبان میں جھانکنا ہوگا، کمزوریاں کہاں ہیں، کس کی وجہ سے عمران خان باہر نہیں آ رہے ہیں. کیونکہ یہ اندر ہی سے جو تحریک انصاف کی صفوں میں سے ہی آوازیں اٹھتی رہی ہیں کہ کئی رہنما ایسے ہیں جن کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ اس طرح کا ماحول پیدا کریں کہ عمران خان جیل سے باہر نہ آ سکے. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، کئی رہنما کہہ چکے ہیں. اچھا، کئی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ کئی سینئر جرنلسٹ میرے پروگرام میں یہ پہلے کہہ چکے ہیں، اور ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے. کیا واقعی ایسا ہے تحریک انصاف کے اندر؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ باہر آئے؟ اسی طرح کی چیز ہے. ادروائز دیکھیں اب تک آ چکے ہوتے کتنے تحریکیں چلیں، آپ بھی دیکھیں نہ چلیں کہ کبھی سے پشاور سے اسلام آباد پہ چڑھائی، پھر کبھی تخت لاہور کے اوپر چڑھائی، جو رہنما اعلان کرتے تھے چڑھائی کا، اور وہی رہنما جو ہیں وہ میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے، وہاں جلسے جلوس میں آتے نہیں تھے. تو ایک بھی کسی کے پاس بھی قیادت اس طرح سے ہے نہیں. کبھی علیمہ بی بی کرتی ہیں، میں چاہوں گا ندیم رضا صاحب، معذرت قطع کلامی کی، میں چاہوں گا نصرت واحد صاحبہ سے بھی جانتے ہیں نا کہ پارٹی کے اندر چل کیا رہا ہے. کیونکہ کہیں سے پہلے کہا جاتا ہے کہ ہم احتجاج کریں گے، پھر کہا جاتا ہے نہیں محمود خان اچکزئی صاحب ڈیسائیڈ کریں گے، پھر محمود خان اچکزئی صاحب کہتے ہیں کہ ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں، ملک کے مختلف حصوں میں احتجاج ہوگا، سارا کچھ ہوگا، لیکن پھر وہ اس پہ آگے بات نہیں کرتے. اب انہوں نے کہا کہ ہماری ملاقات کب کروائی جائے گی، ہمیں بتا دیں. تو کنفیوژن بظاہر بھی نظر آتی ہے، جو ہم جیسے لوگ باہر بیٹھے ہوئے تو انہیں بھی واضح فرق نظر آتا ہے کہ کے پی کے اندر 2 گروپ ہیں، پنجاب کے اندر کئی گروپ بن چکے ہیں. تو شاید یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے کیسز کو درستگی سے نہیں دیکھا جا رہا اور نہ کوئی بڑی تحریک چل پائی ہے اب تک. دیکھیں پہلے تو میں یہ رضا ہاشمی صاحب کی باتوں کا جواب دوں گی جس میں انہوں نے فرمایا کہ جی وہ ہیرے کی انگوٹھی اور 4 روپے ادھر کے اور 10 روپے ادھر سے انہوں نے ہڑپ لیے، جس کی وہ سزا بھگت رہے ہیں، اور صرف 40 طلبہ وہاں پہ بیٹھے ہیں اور کچھ اور نہیں ہو رہا وہاں پہ. تو ان کی اطلاع کی عرض ہے کہ وہ جب گیانا سے ان کو ڈیورس ہوئی تھی نا، تو کم از کم پاکستان کا جتنا ریونیو ہے اس سے کہیں زیادہ پیسے ان کو مل رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے 1 پیسہ نہیں چاہیے کسی اور کا.
वो आदमी बेईमानी करेगा? जो हमारे साथ मीटिंग में बैठा होता था, आधी बोतल अगर खाली हुई है उसकी, तो वो उठा के लेके जाते थे कि ये पानी जाया नहीं करना है। तो इस किस्म का आदमी आपके ख्याल में करप्शन करेगा? 90 अरब में से सारा का सारा पैसा जो है वो अदालतों की जो भी बैंक है उसमें जमा था। एक पैसा ना उन्होंने लिया ना उनकी बेगम साहिबा ने लिया। अब अगर निकाला है तो नवाज शरीफ साहब ने निकाला है, जिसको वो शहबाज शरीफ ने जो वो दानिश स्कूलों में लगाएंगे। तो दानिश स्कूलों में कितना लगेगा? 1 अरब लग जाएगा, बाकी 80 अरब उनके पेट में जाएगा। ये हमेशा से होता रहा है, हमेशा से हो रहा है। फिर ये इल्जाम लगाते हैं कि पार्टी में बड़ा इत्तेफाक नहीं है। इनको याद है कि इनकी पार्टी में क्या था जब नवाज शरीफ साहब भाग के गए थे पहली दफा और सऊदी अरब से 10 साल का इन्होंने मुआहदा किया था। उस वक्त मुड़ के देखा तो 3 लोग पीछे खड़े थे, सिर्फ जावेद हाशमी और 2 लोग और थे, बाकी सारे के सारे जाके दूसरी पार्टी से उन्होंने ज्वाइन कर ली थी। तो इस तरह होता है, लीडर हमारा अंदर है, जब लीडर अंदर होगा तो बाहर केओस होगा। और जिस मकसद के लिए खान साहब ने वकीलों को दिया था कि वकील हैं और नेशनल असेंबली जो है वो है ही बनाने के लिए कि कौन सी क्या जिसको कहा जाता है कि तमाम नाक से निकल गया बिल्कुल, कि आप ये देखिए कि जो भी पाकिस्तान में काम हो रहा है लॉ का, वो सारा वकील कर रहे होते हैं। इसलिए उनको वहां पे असेंबली में डाल दिया कि चलो ये लोग कर लेंगे। अब इस दफा के जितने लोग हैं असेंबली पे, उनके बारे में ये कहा जा सकता है कि उनकी ना हींग लगी ना पिटकी रही, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ खान साहब के नाम के ऊपर उनको वोट लिया है। लोगों को तो पता भी नहीं था कि कौन कौन है और कौन कौन नहीं है। और उसी तरह जिस तरह हमारे निशान छीने गए, जिस तरह खान साहब के नाम पे उन्होंने वोट नहीं लिया, बल्कि उन्होंने इन केसेस के मद में भी बहुत कुछ लिया है तहरीक इंसाफ से। ये भी आपके लिए बिल्कुल मुझे पता है, अरबों रुपए वो कमा चुके हैं पार्टी से खुद। ये ऐसी बात नहीं, यहाँ पे ज्यादातर कॉम्प्रोमाइज है। ये पार्टी में आए हैं सिर्फ कमाने के लिए, नाम और पैसा और बाकी तमाम फैसिलिटी। तो ऐसे लोगों की निशानदेही करके उन्हें क्यों नहीं बाहर करते आप लोग? क्या करते? उन्हें पार्टी से बाहर ऐसे लोगों क्यों नहीं करते? बाहर इस तरह नहीं किया जा सकता। जब तक हमारा लीडर बाहर नहीं आता तब तक हम लोग कोई इस किस्म का एक्शन नहीं ले सकते। एक दफा खान साहब बाहर आ जाए, लेकिन कोशिश तो ये है ना कि उनको बिल्कुल अंधा और बहरा और मूंगा और पता नहीं क्या क्या कर दिया जाए, जेल के अंदर ही बिठा के, ना किसी अपने डॉक्टर से मिलवाया जाए। ये लोग दोनों फरमा रहे थे कि ये काम जरदारी के साथ भी हो चुका है और ये काम नवाज शरीफ के साथ भी हो चुका है। नवाज शरीफ को स्वीट मिला था जिसके बारे में उनकी बेटी साहिबा ने जाके सारा दिखाया था, और उसके साथ एक कमरा था जिसमें 20-20 लोग आते थे मीटिंग के लिए रोजाना। उनका डॉक्टर उनके पास 24 घंटे होता था। चले मैं नुसरत साहब, मैं हाशमी साहब से जवाब ले लूं, आपकी इजाजत जो है ये करप्ट लोग हैं, वो चीज इनसे कैसे बर्दाश्त हो? बदला लिया जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ भी और नहीं है। सिर्फ खान साहब से बदला लिया जा रहा है कि उन्होंने एक्सपोज किया है इन दोनों पार्टीज को और इनके दरार डाली है। ठीक है, आपका मौक़िफ़ है, जाहिर है आपकी पार्टी है, लोगों के लिए काम किया है जो कोई और नहीं कर सका कभी भी। ठीक है हाशमी साहब, एक तो वो अपनी पार्टी के अंदर क्योस की बात कर रही हैं, ओवरऑल मुल्क के अंदर भी सियासी क्योस तो मौजूद है ना, अदम इस्तेहकाम तो मौजूद है, ये तो आप तस्लीम करेंगे। तो हुकूमत को बड़ा दिल करना चाहिए केसेस में थोड़ी नरमी, कम अज़ कम मुलाकातें होती रहे। ज़ाहिर केसेस का फैसला तो अदालतों ने करना है। अगर कोई सियासत करता है, सियासतदान को ना भेजा जाए, कोई घर का फर्ज जाके मिल ले, तसल्ली हो जाएगी। और ये जो कहा जाता है आँख खुदा न खास्ता ज़ाया हो गई, बुशरा बीबी की तबीयत नासाज है, दोनों की आंखें क्यों खराब हुई, सवालात उठाए जाते हैं ना, ये सारे सवालात ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। देखें इरफान साहब, पहले तो मैं एक चीज को क्लियर करता चाहूँ। जिस तरह मोहतरमा ने बात की, देखें इस तरह की फेसबुक की स्टोरियां, इस तरह की जो ख्वाहिशात में मबनी इससे कहानियां, मोहतरमा प्लीज, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। आपने एक नहीं, आपने 10 झूठ बोले, मैंने नहीं आपको इंटरप्ट किया। अब मेरी बात भी सुन ले, झूठ है सच है, उसका अवाम को फैसला करने दें, आप ना जज बने, ठीक है। इन्होंने कहा जी उनको ऑफर की गई थी जो इमरान खान को, तो अली नवाज नामी एक अकाउंट था, उसने 2017 में एक ट्वीट किया। मैं वो पोस्ट देख चुका हूं, कोड पढ़ने लगा हूं। बिफोर डिवोर्स उसने जमाइमा खान को जो ना उसमें कोड किया, टैग किया था, बिफोर डिवोर्स आई आस्क्ड इमरान खान टू लीव पाकिस्तान एंड गेट सेटल्ड विद मी इन लंदन। माय डैड आल्सो ऑफर्ड हिम ए सेटल्ड रनिंग बिजनेस इन यूरोप बट ही रिफ्यूज्ड टू लीव पाकिस्तान। ये जो ना उस बंदे ने क्लेम किया जमाइमा को। नीचे जमाइमा ने जवाब दिया कि दिस इज एक्चुअली फैब्रिकेटेड कोड, जस्ट FYI फॉर योर इंफॉर्मेशन।
अब इस किस्म की जो बातें हैं, इस किस्म की जो चीजें हैं, वो ये लोग ना जो फेसबुक के स्टाइल की जो चीजें ये लोगों को सुनाते हैं, और इनके बिलीवर भी उस तरह के जो है वो, अब वो क्या कह लें कि सुम्मुम बुकमुन उम्मिन फाहुम ला यरजिऊन वाला मामला है। और बाकी जो मेरे जो सहाफी दोस्त हैं, जो नदीम साहब है, उन्होंने बात की कि इनके वकला इन्हें क्यों नहीं आजाद करवा सक रहे। बड़ा अच्छा सवाल है जी, क्योंकि वो मतलब है कि वो क्या से कहते हैं कि रंगे हाथों चोरियां करते हुए पकड़े गए, इस वजह से आजाद नहीं करवा सकते। मतलब क्योंकि इसमें देखें, ख्वाहिशात की बिना पे अगर किसी बंदे को आपने एजिटेशन करके, आपने एहतजाज करके मुजरमान को जो है वो निकलवाना हो जेलों से, तो यहाँ पे कोई भी बंदा जो ना वो 1000-1500 बंदा करते हैं। इनके पास तो खैर इतने भी नहीं वहां पे जमा होते हैं पटियाला के बाद। तो देखिए वो जिस तरह कहते हैं ना कि वो शेर याद आ रहा है कि दिन को मसमार हुए रात को तामीर हुए, दिन को मसमार हुए रात को तामीर हुए, ख्वाब ही ख्वाब फकत रूह की जागीर हुए। इन लोगों के पास अब ख्वाब रह गए, किस्से कहानियां रह गई हैं कि लो जी जमाइमा ने इतनी ऑफर कर दी थी, फलाने ने ये कर दिया था। भाई वो बंदा चोरी करते हुए वो मुजरिम है, वो मुजरिम है मैडम। फिर वो बात, वो मुजरिम है, उसको आप जो मर्जी कह लें, वो मुलजिम नहीं है। वो कम अज कम वो फिलहाल जब तक इनोसेंट अंटिल फाइंड गिल्टी, जब तक वो बंदा हाशमी साहब, मैडम आप हाशमी साहब को थोड़ा टाइम दे दे, फिर आप जी मैं वही ना, हाँ जी, वो इन्हें करने दिन की आदत है, इनकी ख्वाहिशात होती हैं कि लो जी अगला बंदा खामोश हो। नहीं, ऐसी बात है, वो मुजरिम है, इमरान खान चोर है, ठीक है, इनोसेंट अंटिल फाइंड गिल्टी। मेरी आदत नहीं कि मैं किसी बंदे के ऊपर इल्जामात लगाऊं जब तक वो अपने आप को, और उसके वकील जो है अभी भागते हैं। अभी आपके सामने जो जज ने भी कहा कि जब क्यों नहीं ये आते, मतलब ये वकला जो दलाइल देने के लिए, वजह ये है, नदीम साहब ने सीनियर साहबी हैं, इन्होंने बात की कि क्यों उनके वकला आजाद नहीं करवा सकते उसके। भाई इस वजह से नहीं आजाद करवा सकते कि उनके पास टेंजिबल चीजें नहीं है उनके पास। मतलब आपने भी कोर्ट रिपोर्टिंग की, आप भी इस चीज की सेकंड कर रहे थे कि जब इनके वकला जाते हैं दलाइल लेके वहां पे, तो इनके कमजोर दलाइल होते हैं। वो वैसे इनकी जो है मीडिया टॉक सुन ले तो 15 मिनट में जो ना 190 मिलियन का केस मैं फारिग करवा दूंगा। और भाई 15 मिनट में तो आप तब करवाएंगे जब आप जाके 15 मिनट अदालत में पेश होंगे। आप तो इल्तवा के लिए दरखास्तें देते हैं, ठीक है। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि जब बंदा चोरी करते हुए पकड़ा जाए ना रंगे हाथों, तो उसको जो ना वो बाहर निकलवाना आसान काम नहीं होता। ये बड़ी सिंपल एज 2+2 इज इक्वल टू 4। इसमें कोई साइंस नहीं है। तो इसमें जो ना आप अगर ये समझें कि लो जी इमरान खान को जो ना ये लोग वहाँ पे कोई, अब इसकी इमरान खान की बहने वहाँ पे 10-10 हजार बंदा जो हमने मंगल को इकट्ठा करना है, वो यकीन करें कि 3 दर्जन लोग वहाँ पे इकट्ठे नहीं होते। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि जितने इनके MPA MNA सिटिंग यहाँ बैठे हुए हैं ना, वो 5-5 बंदे तो छोड़, वो खुद अकेले भी आ जाए ना तो 150-200 बंदा तो शायद इकट्ठा हो जाए इनकी सारी असेंबलियों की, सेनेट के ऊपर नीचे के मिला के जितने भी अरकान इनके मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन वो नहीं आते, उन्हें कितने से नहीं आते, उन्हें पता है कि ये चोरी के मुकदमे में ये रंगे हाथों पकड़ा गया है। हाशमी साहब जवाब ले लूं, नुसरत भाई साहब मुख्तसरन आप जवाब दे दीजिएगा। नदीम रजा साहब से पकड़ा गया, इस वजह से आते नहीं है, इनके लोग आते नहीं है, वो इस वजह से नहीं आते क्योंकि वो चोर, इमरान खान चोर साबित हो चुका है। हम देख रहे हैं गलीमा खान साहिबा ने 12 रिक्वेस्ट की, लेकिन लोग नहीं आते ना। देखिए आपने भी देखा, मैं मेरे कहने से या किसी के कहने से तो नहीं उन्होंने आना, वो इमरान खान की बहन के कहने पे नहीं आते। नुसरत भाई साहब इसका अगर जवाब दे दिया, आपके लोग क्यों नहीं आते, आपके अपने MPAs MNAs नहीं आते? जी इसी वजह से नहीं आते ना, क्योंकि वो चोर है ना। मतलब इमरान खान चोर है, वो चोरी का सामना कर रहा है ना। नहीं देखिए मैडम, मैं देखिए मुझे आप जो मर्जी कही जाए, मैंने अदालतों का फैसला इमरान खान के खिलाफ आया है। चले इस तरह समझ नहीं आएगी हाशमी साहब और नुसरत भाई साहब, इस तरह देखने वालों को समझ नहीं आ रही। देखिए मैं इनको चोर को ये मेरे को अच्छा नहीं लगता, मुनासिब नहीं लगता। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नदीम रजा साहब से मेरी बात हो सके। नदीम साहब, नुसरत भाई साहब, आप मुझे वक्त दे दीजिए। मैं नदीम रजा साहब से आखिर में जानना चाहता हूँ कि ये सियासी जो अदम इस्तेहकाम हम देख रहे हैं, जिसकी वजह से माशी हालात जो है बेहतर नहीं हो पा रहे, आप मुस्तकबिल में कुछ देखते हैं बेहतरी, अगले 1-1.5 साल में कुछ आ जाएगी या इसी तरह मामलात रहेंगे, आपको लगता है? मेरे ख्याल में हालात बेहतर होने चाहिए। ये जैसे ये जंग रुकती है, क्योंकि सबका दारो मदार बहुत ज़्यादा ये जो हमारे पड़ोस में जंग जारी है, जब तक ये इसका अमन मायदा होता है और दायमी जंगबंदी होती है, तो उसके असरात पाकिस्तान पर बिल्कुल यकीनन बहुत मुस्बत पड़ेंगे। सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशरी होगा वो पाकिस्तान होगा। अभी जो हम तेल ले रहे हैं, बदकिस्मती ये देखें, याद आ गया तेल पे कि हमने 60 लाख गैलन जो है वहाँ से अमरीका
امریکہ سے امپورٹ کیا. یہ ہماری پالیسی ہیں جس کی وجہ سے عوام جو مہنگائی کے بوجھ تلے مزید دبے جا رہی ہے. بہرحال اگین ایک دفعہ پہلے بھی میں نے بات کی، پھر کہتا ہوں کہ ول ہونی چاہیے. ایک تو یہ ہے اپنے آپ اوپر اعتماد ہونا چاہیے اور اونرشپ ہونی چاہیے. اسی طور میں ملک کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. اگر ہم بہتر حکمت عملی اختیار کریں تو سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ صرف نام نہاد جو کفایت کی جو مہم ہے، اس کو تو کم از کم جو ہے نا کسی ڈسٹ بن میں ڈال دیا جائے. آپ نے ویسے نچلا جو سٹاف ہے ان کی آپ نے ہفتے میں 4 دن ڈیوٹی کی ہے، ان میں سے بھی کم کی 2 دن کی ڈیوٹی دی ہوئی ہے. کام وہاں پہ سب گورنمنٹ اداروں میں ٹھپ ہو کے رہ گیا ہے. اس کے اوپر جو وزراء ہیں، باقی جو اراکین اسمبلی ہیں، ان کے گارڈز اسی طرح چل رہے ہیں جو پروٹوکول کی گاڑیاں ہیں. اور اب جوڈیشری میں آپ اعلیٰ ترین لگژریس گاڑیاں دے رہے ہیں، اپنے ڈی سیز کو آپ دے رہے ہیں. بیوروکریسی کے اندر گاڑیوں کی بھرمار ہے، پیٹرول کا وہاں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں. تو کہاں سے ٹھیک ہوگا؟ اب آپ ایک طرف لاک ڈاؤن کر رہے ہیں کہ ایندھن بچایا جائے، کیونکہ ہم زیادہ تر ہمارے جو پیسہ ہے تیل کی امپورٹ کے اوپر ہمارے ڈالر جاتے ہیں باہر، اس کو روکنے کے لیے. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ جو اشرافیہ ہے، جو عمرہ ہے، اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے. وہ درجنوں گاڑیوں کے پروٹوکول میں آج بھی اسی طرح سے سفر کر رہے ہیں. کوئی تعزیت کے لیے جائے یا کسی اجلاس میں شرکت کے لیے جائے یا کہیں ٹریول کرے، وہ اسی طرح سے خرچہ کر رہا ہے. تو کہاں سے حالات اس وقت ٹھیک ہوں گے کہ جب آپ اوپر کے بجائے نیچے دیکھیں گے، اپنے لوگوں کا حال دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے جی رہے ہیں. ادروائز تو صرف آپ کہنے کی حد تک چلاتے رہے. آپ دیکھیں ہمارے بھائی ایک اچھی بات ہے، کہیں سے بھی وہ لینی چاہیے. ہمارے پڑوسی ملک میں آپ دیکھ لیں، انہوں نے پروٹوکول پہ 50% ریڈیوس کر دیا پروٹوکول ہمارے پڑوسی ملک میں. ہمارے یہاں پیٹرول دیکھیں 415 روپے پہنچ چکا ہے، جب پڑوس میں کوئی اس پہ پیٹرول پہ پیسہ نہیں بڑھایا، صرف 3 روپے انہوں نے بڑھائے تھے، اس پہ بھی لوگوں نے ہنگامہ کیا. اور ہمارے ملک میں ڈبل قیمتیں ہو چکی ہیں اور ابھی تک کوئی بھی نہیں. مزید سنوائی ہو رہی ہے کہ مزید پیسے بڑھائے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا بہت بھی سوچنا پڑے گا اپنے عوام کے لیے. اپنا لیے تو بہت کر لیے، لیکن اگر یہ اپنے عوام کے لیے سوچ لیں تو میرے خیال میں بہتر ہوگا. پھر بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ ندیم رضا صاحب موجود تھے. راشد ہاشمی مسلم لیگ نون حکومتی جماعت کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. نصرت واحد صاحبہ ہمارے ساتھ تحریک انصاف سے موجود تھی. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. فیڈ بیک کریں ہمیں. عرفان حیدر کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.